الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم المرتبہ شخصیت کے ذکر مبارک سے آج کی نشست کا آغاز کر رہی ہوں، انہیں زود الانبیاء اور سید الاولیاء کہا جاتا ہے۔ علوم معرفت کے وہ سمندر جو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باب مدینۃ العلم سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ کو منتقل ہوئے، اور وہاں سے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ آپ کو نصیب ہوا۔ ناظرین کرام، جو شخص برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ سے ذرا سے بھی واقفیت رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ سب کانٹیننٹ میں اسلام حکمرانوں کی تلواروں سے نہیں بلکہ اولیاء اور صوفیاء کے حسن اخلاق، ان کے روحانی فیوزات و برکات اور ان کی نگاہ فیض سے پھیلا تھا۔ ان عظیم ہستیوں میں سے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی اور جن کے ہاتھوں پر ہزاروں ہندوں نے اسلام قبول کیا، انہی میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت فیض الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ نے اپنی نگاہ فیض سے لوگوں کے دلوں کے زاویے بدلے، ان کی سوچیں بدلی، ان کے کردار بدلے، ان کی صبح اور شامیں بدلی۔ اور ناظرین کرم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و معرفت میں وہ مقام عطا کر رکھا تھا کہ آپ نے ایک ہی نگاہ سے زروں کو آفتاب بنا دیا، سنگریزوں کو سونا بنا دیا، مٹی کو ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جایا کرتی تھی، پانی پر چلنا دکھایا، مگر اس کے باوجود آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی بسر کی اور زندگی میں ہمیشہ سادگی اختیار کی۔ حضرت فیض الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اگر کچھ بھی نہ کہا جائے تو آپ کی عظمت کے بارے میں جو الفاظ سلطان ہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے شیخ کامل حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمائے، وہ آپ کی عظمت کے لیے کافی ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بختیار کاکی سے فرمایا، اے بختیار کاکی، فرید وہ شمع ہے جو آنے والے درویشوں کے لیے چراغ بن جائے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اے بختیار کاکی، تمہارے پاس تو ایسا شہباز ہے کہ جس کی نگاہ کی پرواز تو سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے۔ ناظرین اکرام، جن کی عظمت اور کمالات کی گواہی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہو، پھر سوچئے ان کے مقام و مرتبہ اور کمالات کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کا خاندانی نام فیض الدین مسعود تھا، گنج شکر کے لقب سے آپ مشہور ہوئے۔ تمام سلاسل کے اولیاء کرام آپ کی زہد و عبادت کی وجہ سے آپ کو زہد الانبیاء کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی ذات گرامی میں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتوں کا رنگ نظر آتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 562 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام قاضی جلال الدین سلیمان تھا، جو اپنے دور کے بہت ہی اہل علم اور نیک سیرت والے بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ کا نام کلثوم خاتون تھا، جو اپنے زمانے کی زاہدہ اور عابدہ اور صاحب کرامت خاتون تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد عرب سے غزنی منتقل ہوئے اور پھر وہاں سے برے صغیر میں لاہور میں آئے۔ ننیال کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب شاہی خاندان محمود غزنوی سے جا کے ملتا ہے۔ آپ کی دادی محمود غزنوی کی بہن تھی۔ یوں ددیال کی طرف سے آپ فاروقی نسل تھے
اور ننہال آپ کا شاہی خاندان تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا علم و فضل اور آپ کے دراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ آپ کی زندگی خود ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ آپ عاجزی و انکساری کا پیکر تھے، اور آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات عبادت کرتے رہتے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے 75 ایئر روزے رکھے، اور آپ نے ایسے روزے رکھے جنہیں طے کے روزے کہا جاتا ہے۔ اس روزے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ روزہ تیسرے دن مغرب کے بعد افطار کرتے ہیں۔ ایک طویل عرصہ آپ نے ان روزوں کا مجاہدہ کیا، اپنے نفس کو مارا، اور آپ ہر روز 2 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، اور رمضان مبارک کی راتوں میں ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے اور قرآن مجید پڑھا اور سنا کرتے تھے۔ انہی عبادتوں اور ریاضتوں کی وجہ سے آپ کا نام زہد الانبیاء پڑ گیا تھا۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ رزق حلال پر بہت فوکس کرتے تھے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ اور آپ کے خلفاء اور مریدین پیلو کے درخت، یعنی ایسا درخت جس پر چھوٹے چھوٹے بیل لگتے ہیں، وہ کھا کر گزارا کرتے، لیکن کبھی کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا۔ ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کرتے اور ہمیشہ رزق حلال کھانے کو ترجیح دیتے۔ بھوکے پیاسے رہنا گوارا کر لیتے، لیکن شک و شبہ والی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے۔ آج اسی کردار کو اپنانے کی ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ جو رزق حلال کا اثر ہوتا ہے وہ لاکھ سجدے کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روزی کو حلال بنائیں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا انداز تبلیغ کیسا تھا کہ جس پر ہزاروں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا انداز تبلیغ یہ تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آپ کا طریقہ تبلیغ سل کو دل بنانے والا تھا۔ آپ دلوں کی دنیا بدل کر رکھ دیا کرتے تھے، اور زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی طبقہ ایسا نہ تھا جس نے آپ سے فیض نہ حاصل کیا۔ عام لوگ ہوں یا حکمران، غیر مسلم ہوں یا جانور، ہر کسی کو آپ نے اپنا فیض عطا کیا، اور اپنے در پر آنے والے کسی سوالی کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا۔ جو کوئی بھی آپ کی رحمت کے سائبان میں آ جاتا، پھر اس کی پیاس بجھ جایا کرتی تھی۔ ناظرین اکرام، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، جو اپنے وقت کی بہت بڑی زاہدہ، عابدہ اور نیک خاتون تھی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ ملتان چلے گئے۔ آپ کا روحانی تعلق سلسلہ چشتیہ کے ساتھ تھا، اور آپ نے علوم و معرفت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کی سیاحت کی، اور ہزاروں علماء، صوفیاء اور اولیاء کرام کی صحبت کا فیض حاصل کیا۔ آپ کی والدہ کسم خاتون نیک سیرت اور صاحب کرامت عورت تھی کہ ان کی دعاؤں سے ایک بت پرست جو چوری کی نیت سے آپ پہ گھر آیا تھا، اس کا سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا، اور اس نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ کی والدہ بہت صابر و شاکر عورت تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد جب آپ 5 سال کے تھے تو وفات پا گئے تھے، تو انہوں نے بہت محنت کی آپ کو پالنے میں، اور آپ کی تعلیم و تربیت میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کو گنج شکر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لقب آپ کو
آپ کی والدہ کی طرف سے عطا ہوا تھا کہ جب پہلی مرتبہ آپ کی والدہ نے آپ کو نماز کی تلقین کی، نماز کی جانب مائل کیا، موٹیویٹ کیا، تو آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نماز پڑھنے پر بہت سارے انعامات عطا کرتا ہے۔ آپ بہت چھوٹے تھے اور آپ کو شکر بہت پسند تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے پوچھا امی جان اگر چھوٹے بچے نماز ادا کرتے ہیں انہیں کیا انعام ملتا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان چھوٹے بچوں کو شکر بھی دیتا ہے اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اور بہت سارے انعامات بھی عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کی والدہ آپ کو نماز کی جانب موٹیویٹ کرنے کے لیے روزانہ آپ کے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیا کرتی تھی۔ آپ شکر کے لیے ہر روز نماز ادا کرتے۔ ایک دن گھریلو مصروفیت کی وجہ سے آپ شکر رکھنا بھول گئی۔ دوسرے دن یاد آیا تو اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا کل کیا آپ کو شکر ملی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے تو ہر روز شکر ملتی ہے۔ اسی وقت بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے میری عزت رکھ لی ہے، اگر کل اس کو شکر نہ ملتی تو میرا بیٹا میرے بارے میں کیا سوچتا۔ آپ نے فرط محبت سے اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا میرا فرید تو گنج شکر ہے۔ تو ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ نے آپ کی ماں کی دعاؤں کی بدولت اور ماں کے صدقے اخلاص کی وجہ سے آپ کو شکر عطا کی تھی۔ ناظرین اکرام اپنی ماں کی دعاؤں، کثرت و عبادت و ریاضت اور مخلوق خدا کی خدمت کی وجہ سے آپ مستجاب الدعوات بن گئے تھے کہ آپ کی زبان سے جو کوئی بھی لفظ نکلتا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا تھا۔ آپ محتاجوں کے لیے دعا کرتے تو اللہ ان کی محتاجی دور کر دیتا، بیماروں کے لیے دعا کرتے وہ شفا یاب ہو جاتے، پریشان اور دکھی حال لوگ جب آپ کی بارگاہ میں آتے تو راحت اور آسودگی حاصل کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی حضرت میں بیوہ ہوں اور میری 3 بیٹیاں ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ ان کی شادی کوئی بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اپنے خادم سے پوچھا بتاؤ آج خانگاہ میں کچھ موجود ہے؟ اس نے کہا اتفاق سے حضرت آج خانگاہ میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ اللہ تمہارا کوئی بندوبست کر دے گا، لیکن وہ عورت اپنی ضد پہ اڑی رہی، کہنے لگی میں نے تو آپ کی سخاوت اور فیاضی کے بڑے چرچے سنے ہیں، میں نے سنا ہے کہ کوئی بھی آپ کے در سے خالی واپس نہیں جاتا، میرا تو آپ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کدھر جاؤں؟ تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سہارا تو اللہ کا ہی ہے اور مجھ فقیر کو بھی اللہ کا سہارا ہے، میں کسی کا کیا سہارا بن سکتا ہوں جو خود اللہ کے سہارے کا محتاج ہوں۔ بہرحال اس عورت کے اصرار کرنے پر آپ نے فرمایا جاؤ مٹی کا ایک ڈیلا ایک ٹکڑا لے کر آؤ۔ وہ باہر گئی، مٹی کا ایک ڈیلا اٹھا کے لے آئی۔ آپ نے حاضرین مجلس کے سامنے بآواز بلند 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اور پھونک ماری۔ حاضرین حیران کے حیران رہ گئے کہ لمحوں میں وہ مٹی کا ڈیلا سونے کا بن گیا۔ اس عورت کی مراد پوری ہو گئی، وہ خوشی خوشی اپنے گھر گئی۔ جب گھر گئی تو اس کی نیت بدل گئی، کیونکہ سونا بنانے کا نسخہ جو ہاتھ میں آ گیا تھا، اس نے خود غسل کیا، خوشبو لگائی، پورے گھر کو خوشبوؤں سے مہکا دیا اور 3 بڑے بڑے پتھر لے کر آئی۔ ان پتھروں پر اس نے پہلی رات 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، وہ کوئی تبدیل نہ ہوئے۔ اس طرح 3 راتیں مسلسل اس نے 3000 کے قریب سورہ اخلاص پڑھ دی، لیکن وہ پتھر کے پتھر ہی رہے۔ آخر مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی حضرت آپ نے نہ خوشبو لگائی نہ غسل کیا، صرف 3 بار بآواز بلند آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے تو مٹی کا ڈیلا سونے کا بن گیا ہے
اور مجھے 3 دن ہو گئے ہیں کہ میں نے غسل بھی کیا ہے، اپنے گھر کو خوشبو سے مہکا بھی دیا ہے، اور اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے میری زبان گھس گئی ہے، لیکن یہ پتھر کے پتھر ہی رہے۔ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے خاتون، تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن فرید کی زبان نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ آپ کا کہا موڑتا نہیں تھا، جو کچھ آپ کی زبان سے نکل گیا پھر وہ مقبول الہی ہو جاتا تھا۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اولیاء کرام وہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کی ایک نگاہ تقدیر بدل دیتی ہے، جن کی ایک نگاہ گھر میں آئے ہوئے چور کو کتب بنا دیتی ہے۔ اور ناظرین کرام، ابھی میں ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی عبادتوں اور ریاستوں کی وجہ سے آپ کو زہد الانبیاء کہا جاتا تھا۔ ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے کہنے لگے کہ امی جان، جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میری کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ تو آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا یہ تیرا نہیں میرا کمال ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا، بیٹا میں نے تمہیں بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس وضو والے دودھ کی تاثیر ہے کہ تیری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ ناظرین محترم، بچے کی شخصیت پر والدین کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خاص کر ماں کا انفلوئنس، ماں کا رول اور ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اور اسلام نے تو ماں کو ام المدرسہ کہ ماں یونیورسٹی کا درجہ دیا ہے۔ اور ہم بڑے بڑے نامور اولیاء کرام کی جب حالات زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں پر بھی زیادہ انفلوئنس ان کی ماں کا ہے، جیسے حضرت سید شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ اسی طرح بہت سے بڑے بڑے اولیاء کرام کہ وہ اپنی ماں کی تربیت اور دعاؤں کی بدولت وقت کے بڑے بڑے ولی بنے۔ اور ناظرین اکرام، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ابتدا بھی تو ماں کی تربیت سے ہوئی، ماں کی دعا سے ہوئی۔ آج اس امر کی ضرورت ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں۔ جہاں ان کی دنیاوی تعلیم پر فوکس کرتے ہیں وہاں ان کی دینی تعلیم و تربیت پر بھی توجہ دیں، اور یہ ماں باپ کا فرض ہے۔ اور نیوپلن نے کہا تھا، تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں بہتر قوم دوں گا۔ ناظرین اکرام، آج کی ماں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی گود کو پاک کرے، اپنے بچوں کے لیے ایسا رول ماڈل بنے کہ جو ان کو برائی اور گناہوں کی زندگی سے بچا سکے اور صراط مستقیم اور نیکیوں والی زندگی کی طرف راغب کر سکے۔ ناظرین اکرام، ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ بچہ ماں سے زیادہ سیکھتا ہے، اس لیے آج کی ماں کو زیادہ اٹینٹیو اور کیئرفل ہونا ہوگا، کیونکہ سوشل میڈیا، موبائل فونز، پوری دنیا بچے کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے میں اگر ماں باپ اپنی آنکھیں کھول کے نہیں رکھیں گے تو گویا ہم خود اپنے بچوں کو تباہی کے دہانے پہ کھڑے کر رہے ہیں۔ تو آئیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، اور اولاد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے یہ امانت بھی ہے، اور امانت کا حساب لیا جاتا ہے۔ غفلت سے نکلیں، صرف اسکول اور کالج پر بچوں کو نہ چھوڑیں، وہ تو صرف تعلیم دیتے ہیں۔ تربیت کرنا، ٹریننگ دینا، اچھے اور برے اخلاق سکھانا یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف سے
اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت ہے، انہیں دین سکھانا ہے۔ تو اس لیے میں تمام والدین سے ریکویسٹ کروں گی اور اپنے تمام ناظرین و سامعین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں، اگنور نہ کریں، کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جائے تو پھر افسوس اور کاش کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو نیک اور صالح بنائے اور ان کے ایمان کی حفاظت و سلامتی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔